السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ سورہ فصلت ہی سے ہے، جس کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج گفتگو ہوگی اس کے دوسرے رکوع پر انشاءاللہ، اور یہ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک۔ اس میں اللہ رب العزت نے پہلے تو قیامت کے جو مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد انسان شیطان کے پھندے میں کیوں پھنستا ہے اور کیسے پھنستا ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ دن بھی یاد کرو کہ جب اللہ کے دشمنوں کو گھیرا جائے گا اور گھیر گھار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر ان کو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک معنی تو اس کا یہ بھی ہے کہ ان کو روکا جائے گا جہنم میں جانے سے پہلے، اس وقت تک جب تک کہ ان کے جو پچھلے لوگ ہیں وہ بھی نہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ تمام کے تمام گروپ جو ان کے آبا و اجداد رہے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ رہا ہے، جب تک وہ نہ آ جائیں اس وقت تک ان کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ چونکہ جو اللہ کے دشمن رہے ہیں ہر صورت میں ان کو جہنم میں داخل ہونا ہے، تو اس کے داخل ہونے سے پہلے ان کا حساب اور کتاب ہوگا نا، تو اور حساب اور کتاب کے لیے اللہ رب العزت یقیناً ہر فرد سے اس کا حساب لے گا، لیکن حساب اور کتاب میں وہ اعمال پوچھے جائیں گے جو اس نے کیے ہیں، اور ان کے اسباب بھی پوچھے جائیں گے، کس وجہ سے وہ ان اعمال کو کرتا رہا، برے اعمال کو، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ وہاں پر لائی جائیں گی۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اگر ایک قوم کو دوزخ میں داخل فرماتے ہیں تو محض اس وجہ سے نہیں کہ کہ اس نے چوری کی تھی، ایک شخص نے جھوٹ بولا تھا، ایک شخص نے کفر کیا تھا، بلکہ وہ سارا ماحول، وہ سارے اسباب، وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ یہاں دنیا میں بھی دیکھیں گے نا آپ کہ انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، تقریباً جہاں پر انصاف ملتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حالت میں تھا، کس ماحول میں تھا، کیا چیزیں تھیں، کیا اسباب تھے، اور وہ سارے کے سارے لوگ گرفت میں آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں جب قیامت کے دن ایک مجرم کو لایا جائے گا تو اس کے جرم کی وجوہات بھی سامنے لائی جائیں گی، اور ان وجوہات میں اس کے اپنے آبا و اجداد بھی آئیں گے۔ یقیناً اگر ایک شخص جرم کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پیدائشی طور پر مجرم تو نہیں ہوتا نا، پیدائشی طور پر مشرک نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مشرک بنانے والے، اس کو مجرم بنانے والے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اپنے ماحول کے پروردہ ہیں، چاہے اس میں اس کے اپنے ماں باپ ہوں، اس کے اپنے دوست ہوں، اس کے اپنے رشتہ دار ہوں، تو یہ سارے کے سارے ان کا مواخذہ بھی ہوگا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گروہ در گروہ میں تقسیم فرمائیں گے، اور اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جہنم میں داخل کیے جانے سے پہلے ایک مرحلہ بھی یہ بھی آئے گا کہ حتی اذا ما جاؤہا، جب جہنم کے دروازے پر لا کر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا،
شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو پھر ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی یہ جلد، ان کی کھال ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ ایک معنی تو یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ جب حساب اور کتاب ہوگا تو اس موقع پر بعض انتہائی ضدی قسم کے لوگ ہوں گے، بہت ہی یوں سمجھیے کہ ڈھیٹ قسم کے لوگ، کسی بھی شکل میں نہ ماننے والے، جو بہت ہی کسی بھی شکل میں نہ مانتے ہوں۔ وہ دنیا میں بھی ایسے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے کہ شرک پر شرک کر رہے ہیں، شرک پر شرک کر رہے ہیں، قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے شرک کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کے لوگ وہاں پر بھی ہوں گے، اسٹبن قسم کے لوگ، وہ کسی بھی شکل میں اپنی غلطی کو ماننے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ فرشتوں نے میرا غلط لکھا ہے، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا، وہاں جھوٹ کہیں گے وہ۔ تو اس موقع پر وہ مرحلہ آئے گا کہ اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ اچھا یہ بات ہے تو تمہاری زبانوں پر ہم تالے لگا دیتے ہیں، تمہاری زبانوں پر ہم نے وہ زبان جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم نے دی ہے، اب اس زبان کو گویائی سے محروم کر دیتے ہیں، اور پھر تمہارے ہی جسم کے دوسرے اعضاء کو وہ قوت عطا کرتے ہیں۔ پھر ان کی نگاہیں ان کے خلاف گواہ بنائی جائیں گی، ان کے اپنے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی اپنی جلد، ان کی اپنی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہاں ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ کیا کیسے ممکن ہے کہ یہ ہاتھ، یہ نگاہیں، یہ کان یہ بولنے لگیں گے؟ میرے دوستو، جس اللہ رب العزت نے زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، ایک میکینزم، ایک سسٹم رکھا ہے بولنے کا، ظاہر ہے کہ وہ جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے نا، انسان میں ہو یا جانور میں ہو، صرف وہ سسٹم ہے ایک، اس میں صرف زبان ہی نہیں ہوتی، یعنی اگر ایک شخص کو صرف زبان مل جائے، اس کے اگر اطراف کے جو حلق کا جو سسٹم ہے، حلق کی جو رگیں ہیں، اور پھر جو اسی طرح آپ کے جو جبڑے ہیں، اگر یہ صحیح نہ ہو تو پھر تو زبان تو کام نہیں کر سکتی نا۔ زبان کو آواز تبدیل کرنے کے لیے، بولنے کے لیے یہ ہونٹ بھی چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں چاہیے۔ تو یہ جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کو عطا فرمائیں گے، یہی سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کانوں کو عطا فرمائیں گے، اور یہی سسٹم ہو سکتا ہے کہ جلد کو بھی عطا فرمائیں، کھال کو۔ اور پھر جب وہ ان کے خلاف بولیں گی تو اس وقت وہ بڑے تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ تمہارے لیے تو میں نے سب کچھ کیا تھا، تمہارے لیے میں نے جھوٹ بولے تھے، چوریاں کی تھی، سب کچھ کیا تھا، اور آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ یہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، اپنے چمڑے سے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں بھی قوت گویائی عطا فرما دی، جس نے ہر چیز کو بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا، اسی طرح ہم کو بھی بولنا سکھا دیا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اور تم نے اس کا احساس نہیں کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم ہی اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ جب اس دنیا میں برائی کیا کرتے تھے، برے کام کیا کرتے تھے، اور برے کام، برائیوں میں یہ ذہن میں نہ رہے کہ صرف چوری کرنا برائی ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑی بڑی برائیاں ہیں، لیکن بہت ساری ایسی برائیاں بھی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور ان میں سے اللہ رب العزت کے حقوق کے بعد، جو شرک کے بعد اگر سب سے زیادہ قابل توجہ برائی ہے تو وہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، بندوں کے حقوق لے لیتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، عیب چینی ہے، یا مذاق اڑانا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی بڑی برائیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت جب ہم یہ برائی کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم چھپ کر ہو یا علانیہ جب کوئی برائی کرتے تھے تمہارے ایک خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں ان برائیوں پر پکڑا جائے گا، اور اگر ہم اس کا اعتراف نہ کریں تو ہمارے اپنے اعضاء، ہمارے اپنے کان، ہماری اپنی نگاہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ چیز جس کو ہم سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں وہ ہمارا اپنا جسم ہوتا ہے نا، بڑی حفاظت کرتے ہیں اس کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہی جسم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آنے والی جو دنیا ہے وہ صرف روحانی دنیا نہیں ہے، کہ وہاں ارواح ہوں گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا کہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ ہماری نگاہیں، ہمارے یہ کان ہم سے یہ کہیں گے کہ وہی ذات جس نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا آج بھی اس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو اس دنیا میں جسم عطا کیا تھا آج تمہیں وہی جسم عطا کیا گیا۔ تو معنی یہ ہے کہ جو جسم ہمارا یہ ہے نا یہاں پر، وہی جسم ہمارا ہوگا وہاں پر، یہی ہماری نگاہیں ہوں گی، یہی ہمارے کان ہوں گے، یہی ہمارے ہاتھ ہوں گے، یہی ہمارے پیر ہوں گے، یہی ہماری جلد ہوگی، اور اسی سے پوچھا جائے گا اور یہی چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ اور جس وقت وہاں پر گواہی دیں گی تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا نہیں فرمائے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف گمان لاحق تھے۔ گمان سمجھتے نا، گمان یقین کی ضد میں بولا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو پائے یقین کو پہنچ جائے پوری طرح، ایک چیز ہوتی ہے گمان کہ بلا کسی دلیل کے، بلا کسی ثبوت کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا، یا اس کے بارے میں اچھا سمجھنا یا کسی کے بارے میں برا سمجھنا، یہ گمان ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے برائیوں کے کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ مختلف قسم کے گمان رکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تمہارا یہ حال تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف گمان کر رکھے تھے، اور ان میں سے ایک گمان یہ تھا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہیں نا، برا عمل، ان میں سے اکثر کو اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، اکثر کا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اسی لیے انسان یہ کرتا ہے نا کہ جب چوری کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو چھپ کر کرتا ہے۔ جب وہ چھپ کر کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ، یعنی من جملہ اللہ تعالیٰ کے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں یہ جو برا کام کر رہا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس برائی کا کسی کو علم نہیں ہے۔ وہ عام طور پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان رکھ کے اپنی ساری زندگی گزاری کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اکثر جو برائیاں تم نے کی ہیں، کچھ برائیاں ہیں جو تم نے سامنے کی ہیں، کچھ برائیاں ہیں جو تم نے پیٹھ پیچھے کی ہیں، اور یہ سمجھتے ہو کہ جس طرح لوگوں نے تمہیں نہیں دیکھا، دنیا تمہیں بہت اچھا سمجھتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں اچھا سمجھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھے۔ ہر کوئی کہے گا نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہوں۔ بہت سارے میرے دوستو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ان کو نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے وہ راستے نہیں اپنائے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو جانا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے عام طور پر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہیں تو صرف اس کا نام جان کر آپ اس کی شخصیت سے واقف نہیں ہو سکتے نا، بلکہ اس کا سارا ماضی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، تبھی جا کے آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، جس کو آپ صفات کہہ سکتے ہیں، اعمال کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر کسی کو جاننا ہو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کرنی ہو، جاننا ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچانو، اس کی صفات کو جانو۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کو جان لیا تو حقیقت میں تم اللہ تعالیٰ کو جانو گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اور اس پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا علم نہ ہو، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ ناموں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور اس کی صفات، میرے دوستو یہی وہ مین چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی علم ہو سکتا ہے۔ محض یہ نہیں کیجیے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ رحمان کے معنی کیا ہیں، رحیم کے معنی کیا ہیں، جبار کے معنی کیا ہیں، رزاق کے معنی کیا ہیں، یہ وہ عظیم نام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نام اپنے ایسے ہی نہیں رکھے ہیں۔ انسانوں کے ناموں میں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ انسان کا نام رکھا جاتا ہے اس کی صفات کے نمایاں ہونے سے پہلے، نہ بچپن ہی میں جب وہ بچہ ہوتا ہے، پہلے دن، دوسرے دن یا 7ویں دن بہت سے بہت اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نام رکھا گیا ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ بالکل الٹ ہو اس کی ساری زندگی الٹ ہوگی اس کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اس طرح نہیں ہیں ایز اے آئی ڈی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اس کی صفات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام ہے جبار، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رزاق، تو معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی رزق دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رزق کیسے دیتا ہے، کس طرح ہمیں رزق ملتا ہے، اگر آپ اس کی تفصیلات میں چلے جائیں گے نا تو ظاہر ہے کہ ایک مومن جب رزاق کے معنی جانے گا تو وہ کسی اور سے رزق کبھی طلب نہیں کرے گا، کسی اور کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ اس کا اللہ کی رزاقیت پر مکمل ایمان ہو جائے گا، بشرطے کہ ہمیں رزاق کے معنی معلوم ہوں، الہ کے معنی معلوم ہوں، اللہ کے معنی معلوم ہوں۔ اب یہ جو بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے نہیں پہچانا، اور اس وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف گمان کیا کرتے تھے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ۔ اور یہی وہ تمہارے گمان ہیں، یہی وہ تمہارے گمان ہیں جن کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھا کرتے تھے، اور یہی بدگمانیاں، یہی غلط گمان تمہیں لے ڈوبا، تمہیں برباد کر دے رکھ دیا۔ یعنی ہمارے ہاں دیکھیے نا، عام طور پر جو شرک کے پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا پورا یقین نہیں ہوتا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس مصیبت سے ہمیں نجات دے سکتے ہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو مشکل میں کوئی آپ کا سہارا نہیں بن سکتا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کی۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس صفت پر پوری طرح ایمان نہ رکھے تو وہ مختلف لوگوں کو بلاتا ہے، یعنی ان لوگوں کو بھی بلاتا ہے جو اس دنیا میں ہیں، ان لوگوں کو بھی بلاتا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو آپ کی بات کو سن رہا ہے، جو آپ کی حالات کو سمجھ رہا ہے، اس سے تو آپ نے مدد مانگنی ہے، اور یہ ظاہری اسباب کی بنیاد پہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ تو مدد مانگتے ہیں پھر مدد غیر اللہ کی مدد سے انکار کرتے ہیں۔ وہ مدد جس میں ظاہری اسباب شامل ہوں، ظاہری اسباب کیا ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے حالات سے واقف ہیں، میں آپ کے حالات سے واقف ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد ہو سکتی ہے۔ یہ ساری دنیا اسی اسباب پر قائم ہے۔ اور اگر ایک شخص جو بالکل ہی یعنی اسباب کے بغیر کسی سے مدد مانگتا ہو، یقیناً آپ ٹیلی فون کے ذریعے مدد مانگ سکتے ہیں، کسی انٹرنیٹ کے ذریعے، آج کل تو سوشل میڈیا تو بہت سارا ہے، ان تمام کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جو آپ کو نہ سن رہا ہے، نہ آپ کو دیکھ رہا ہے، نہ آپ کے حالات سے واقف ہے، آپ اس کو بیٹھ کر یہاں پکارتے ہیں، اور پھر وہ شخص دنیا سے جا چکا ہو، وہ شخص جو دنیا سے جا چکا ہو، وہ تو بالکل ہی معاملہ اور ختم ہو گیا۔ اب اگر کہیں کہ جی کہ مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، عام طور پر یعنی اس قسم کے اشعار میں یعنی یہ پرانی کتابوں میں نہیں ہے، آج بھی برمنگم میں ایسے کچھ لوگ ہیں
جو ماشاءاللہ وہ جدید انگریزی تعلیم یافتہ علماء بن کے نکلے ہوئے، اور وہ یہ نشار کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری کشتی مصیبتوں میں گر چکی ہے، آپ خواجہ معین الدین چشتی ہمیں بچائیے۔ اب اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ وہی لوگ کرتے ہیں میرے دوستو جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی۔ تو یہ جو فاسد عقیدہ ہے نا، عقیدے کا فساد انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کر کے رکھ دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا عقیدہ رکھتا ہو وہ سب سے بڑی گستاخی ہے، وہ سب سے بڑا گستاخ ہے، اللہ تعالیٰ کا ناقدرہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ اب وہ شخص یا ظاہر ہے کہ جی کہ اس قسم کی ہی باتیں کرے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ جی کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اس کا یہ حال ہوگا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اب وہ قیامت کا دن ہے، اب یہاں پر کوئی بات نہیں چلے گی۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر وہ صبر کریں، نہ صبر کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چاہے صبر کرو چاہے صبر نہ کرو۔ عام طور پر دنیا میں انسان صبر کرتا ہے نا، کیسے صبر کرتا ہے؟ صبر ایسے کرتا ہے کہ جی کہ آپ دیکھیں گے جی کہ طالب علم اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے رات دن، وہ صبر ہے نا اس کا، محنت پر اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، اس کی نیند چلے جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جی کہ میرے اس صبر کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے، میٹھا پھل ملے گا، آگے بڑھ کر میری ترقی ہوگی۔ اب وہ صبر ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ اسی طرح دنیا میں ہمارے مختلف صبر ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بعد ہمیں کچھ اچھے توقعات کی امید ہوتی ہے، نتائج کی امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی کہ قیامت کے دن تمہارا صبر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر تم صبر کرو نہ صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ تو دوزخ، تم ہر صورت میں دوزخ میں جاؤ گے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر تم نے توبہ کی یا یہ کہا کہ اللہ ہمیں تھوڑا سا موقع دے دے، ہم دنیا میں چلے جائیں گے اور پھر وہاں نیک عمل کریں گے، یہ وہ چیز بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ استعتاب، یہ جو قرآن مجید کا لفظ ہے یہ عتاب ہے، اصل عتب عتاب سے نکلا ہے۔ عتاب کے مختلف معنی آتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ آتا ہے کہ جی کہ اگر کوئی کسی پر غصہ ہوتا ہے تو غصے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو غصہ ہوتا ہے کہ بے انتہا غصہ، دوسرا غصہ یہ کہ تم نے یہ کام تو کیا ہے، تھوڑی سی ہلکی سی ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور پھر اس طرح اس میں اپنی رضامندی بھی شامل ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے کر لیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، بعد میں نہیں کرنا، تو وہ ہلکی سی ناراضگی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک شخص جس نے کوئی غلطی کی ہے وہ اس سے جو اس پر غصہ ہونے والا ہے انتہائی ملائمت کے ساتھ، خوشامد کے ساتھ اس کو منانے کی کوشش کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، براہ کرم مجھ پر ناراض نہ ہو۔ اور تیسری چیز اس کا معنی توبہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر ناممکن ہیں۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ میرے غصے سے بچنا چاہیں گے تو وہ غصے سے نہیں بچ سکیں گے، اور اگر وہ یہ چاہیں گے کہ جی کہ مجھے راضی کر لیں، وہاں مجھے راضی نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ یہ چاہیں گے کہ توبہ کر لیں، وہ توبہ کا بھی موقع ان سے نکل چکا ہے، اور اگر وہ یہ چاہیں گے کہ دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں، دنیا میں بھیجے جانے کا موقع بھی نکل چکا ہے۔ یہ تمام کے تمام کام اللہ کو راضی کرنا ہو، دنیا میں راضی کرنا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ میں قیامت کے دن جا کے اللہ کو راضی کر لوں گا، کسی بھی شکل میں اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اس ذہن میں رکھیے، جس کو یعنی توبہ کے معنی یہی ہے نا۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع تم اس وقت گنوا دو گے جب موت تمہارے سامنے کھڑی ہوگی۔ قیامت کی تو بات تو بہت دور کی، آخرت کا معاملہ تو بہت دور کا ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میں نے جانا ہے دنیا سے، سکرات کا عالم ہو جائے، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس شکل میں راضی کیجئے کہ جس میں آپ کو اپنی موت کا اندیشہ نہ ہو، ہمیں اور زیادہ جینے کا ارمان ہو اور توقع ہو، امید ہو۔ اس شکل میں اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔
اسی طرح کوئی یہ چاہے کہ جی کہ مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک عمل کرتا رہوں گا. میرے دوستو، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو عمر دیتا ہے، صرف عمر نہیں دیتا، آگے وہ آیات آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کے لیے خیر اور شر دونوں کے راستے کھول دیے نا. اس کو مختار بنا دیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے کہ تم جس کو چاہو چوز کر لو. پھر اس کو بتا بھی دیا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا، برا عمل کرو گے تو اس کے یہ نتائج ہوں گے. پھر مزید اگر وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے ایک اور موقع دیا جائے تو وہ موقع بھی گنوا دیا اس نے. وہ موقع اس کو نہیں ملے گا. جو شخص یہاں سے چلا گیا وہ چلا گیا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اب یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا سکے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کو دوبارہ اس دنیا میں بھیج دے. وہ اس لیے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتے رہے ہو. تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی. ایک تو سب سے پہلے تو یہ کہ جی کہ تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. اگر جانتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب کتاب نہیں لے گا. اگر حساب کتاب بھی لے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی شفاعت سے میں چھوٹ جاؤں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میرے اپنے جو پیر صاحب ہیں وہ چھڑا لیں گے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری دنیاوی زندگی میں عملی طور پر جاری ساری ہیں. اس میں آپ اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے کہ قیامت کے دن، حساب اور کتاب کے دن کے بارے میں ہمارے جو عقائد ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہمارا لازمہ بن چکی ہیں کہ جی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی سے راضی کرنا یہ میرا درد سر نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں گے میں چھوٹ جاؤں گا. پیر صاحب میری سفارش فرما دیں گے میں چھوٹ جاؤں گا. اور جو کچھ اگر میں نے برائی کی بھی ہے تو اتنی بڑی برائی ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا. یہ بدگمانی، یہ گمان جو ہوتا ہے نا انسان کا، ساری دنیا کر رہی ہے تو میں نے کیا غلط کیا، یہ بھی بدگمانی. عام طور پر انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں نے کیا ہے چلیں جی توبہ کر لوں گا، بعد میں آئندہ سال توبہ کر لوں گا، حج پہ جا کے توبہ کر لوں گا، رمضان آئے گا تو اس میں توبہ کر لوں گا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بدگمانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تمہاری قیامت کب قائم ہوئی. تمہاری قیامت اس وقت قائم ہو جائے گی جب موت آئے گی، اور تمہیں نہیں پتا کہ جی کہ موت کب آنے والی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں نا جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا ابھی تو یہ تھے میرے ساتھ، ابھی ہماری وہ گفتگو ہو رہی تھی، ارے کل ملاقات ہوئی تھی، بہت اچھے بھلے تھے، اچانک چلے گئے. کوئی اچانک نہیں جاتا. موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ کب وہ آخری وقت آئے گا. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے آئندہ سال میں جب حج پہ جاؤں گا تو سارے گناہ معاف کروا کے آ جاؤں گا، رمضان میں ساری راتیں جاگتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کیا کسی نے گارنٹی لے رکھی ہے کہ آئندہ رمضان میں وہ جیے گا؟ اللہ تعالیٰ سے لکھوا کے لایا ہے کہ آئندہ سال وہ حج کرے گا؟ کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا وہاں پر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جان پیدا کی ہے نا، اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، ٹھیک ٹھاک بنایا ہے. پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ برائی کیا ہوتی ہے، نیکی کیا ہوتی ہے. اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی چور نہیں بن جاتا، چوری نہیں کرتا، وہ کوئی شرک نہیں کرتا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا. بچے کی فطرت میں معصومیت ہوتی ہے نا. جو چیزیں اس کو جھوٹا بناتی ہیں، چوری کرنے والا بناتی ہیں، شرک کرنے والا بناتی ہیں، وہ اس کے قرنا ہوتے ہیں. قرنا جمع ہے قرین کی. قرین کہتے ہیں ہم جولی کو، جو ہم نشین ہوتا ہے، جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کے کچھ ہم جولیاں کر دی ہیں، ان کے ہم نشین کر دیے ہیں. اور وہ کون ہم نشین ہے؟ وہ ایسے ہم نشین ہے فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ان کے اعمال کو وہ بیوٹیفائی کر دیتے ہیں،
مزین کر کے پیش کرتے ہیں، خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ کون ہے میرے دوست؟ ایک بات ذہن رکھیے، یہ اس سے مراد ہے شیطان. اور شیطان ہمارے ساتھ، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن انہوں نے فرماتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ جو ہمارے ساتھ شیطان ہے، معنی یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف شیطان کو رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی کی طرف رغبت پیدا کرنے کی قوت بھی رکھی ہے، جس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے بھی رکھے جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں. اب دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے نا، اختیار دے رکھا ہے کہ تم اس راستے کو چوز کرو یا اس راستے کو چوز کرو. اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان برا عمل کرتا ہے، لعنت کرتا ہے شیطان پر، لعنت ہو شیطان پر، اس نے مجھ سے یہ کروا دیا. میرے دوستو، شیطان کچھ نہیں کرواتا، شیطان کچھ نہیں کرواتا، انسان خود کرتا ہے، انسان خود کرتا ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان. قیامت کے دن شیطان یہ کہے گا کہ جو اس کے متبعین تھے نا، پیروکار، اور جہنم میں جا رہے ہوں گے، وہ ان سے کہے گا کہ جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ تو پورا کر دیا. وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اس وعدے کو میں نے پورا نہیں کیا. پھر وہ کہے گا کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، مجھ پر تمہارا کوئی داؤ تو نہیں چلتا تھا، میں نے کبھی تمہیں پکڑ کر یہ نہیں کہا تھا کہ جی کہ تم نے یہ کرنا ہے، میرا تم پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا. پھر کیا کرتا تھا شیطان؟ شیطان کا کام ہے کہ وسوسہ ڈالنا، وسوسہ، خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ صرف خیال ڈالتا ہے دل میں. اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو عملی شکل دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے کہ نیک خیال کو آپ عملی جامہ پہنائیں گے یا برے خیال کو عملی جامہ پہنائیں گے. شیطان نے یہ واضح کر دیا، اس نے کہا کہ جی کہ وما كان لي عليكم من سلطان، مجھ پر تمہارا کوئی بس ہی نہیں چلتا تھا، میرا تم پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف بتا دیا تھا، اب تم مجھ پر لعنت کر رہے ہو. تو یہ بات ہے کہ انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ شیطان نے مجھ سے کروایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ نیک راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جی کہ ہم کس راستے کو چوز کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فزینوا، اب وہ شیاطین فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. اعمال کی خوبصورتی دو قسم کی ہوتی ہے میرے دوست. ایک تو وہ عمل ہے جو برے اعمال، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ حرام کا کھانا ہو، چاہے وہ دھوکہ دینا ہو، جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے جی کہ اگر چوری کرنے والا ہے، اگر اپنے ساتھی چوروں کے ساتھ بیٹھے تو وہ اپنے چوری کے کارنامے بتائے گا تو وہ چور اس کی تعریف ہی کریں گے، کہیں گے جی کہ تم نے تو بڑا کام کیا، ہم تو کر نہیں سکے تھے. وہ اس کو لعنت تو نہیں کریں گے، اس پر دھتکاریں گے نہیں. اس طرح جو کہ چیٹر ہے، جو دھوکے باز ہے، وہ اس کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کو اپنا باس بنا لیں گے دھوکے بازوں کا. تو اس طرح جو برے اعمال ہیں جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ شیطان ہوتے ہیں، اور پھر ان اعمال کو وہ خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ تمہارا جو یہ کام ہے ماشاءاللہ ہم تو نہیں کر سکے تھے. ہمارے ہاں کتنے ہوتے ہیں نا ایسے، وہ ماشاءاللہ ہی کر کے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتے ہیں سارے. اور دوسرے جو برے اعمال ہیں وہ اعمال ہیں حقیقت میں جن کو انسان کے سامنے شیطان نیک عمل بنا کے پیش کرتا ہے، نیک اعمال بنا کے پیش کرتا ہے، اور وہ اعمال بدعات کی شکل میں ہوتے ہیں. اور ایک مسلمان بدعت کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اور وہ
یہ سمجھ کے وہ سارے اعمال کرتا چلا جاتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو برائی ہے، چاہے وہ نیک عمل کی شکل میں ہو یا برے عمل کی شکل میں ہو، شیطان کا کام یہ ہے صرف کہ پہلے آپ کرتے ہیں، پہلے میں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان اعمال کا احساس ہمارے ذہن میں کیسے آتا ہے کہ شیطان اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں آپ کو توبہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پچھتانے کی ضرورت کیا ہے، آپ نے کوئی بڑا برا کام کیا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے تو آپ نے کیا کہا؟ حالات کا تقاضا ہے جی، اس وقت ساری دنیا میں جو حالات ہیں اس میں آپ نے کرنا ہے ہی۔ اس قسم کے وسوسے، اس قسم کے بہانے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں۔ تو یہ ہے وہ خوبصورتی، اور یہی وہ شیطان تھا جو تمہارے لیے تمہارے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا رہا۔ اور وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور پھر اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیے رکھا اور وہ ہمیشہ نقصان میں رہے، اسی طرح وہ لوگ بھی نقصان میں رہیں گے کہ جو یہ رویہ اختیار کیے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔